بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج شام کو کسی بھی وقت الیکشن کمیشن جو ہے وہ پنجاب کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوں گے ان کی اناؤنسمنٹ کر دیں گے، اور اس سے ایک مسئلہ جو کہ پچھلے کئی دنوں سے مطلب ہے کہ جو بحث کا حصہ بنا ہوا ہے، جس کے اوپر کنٹروورسیز بہت سی ہو رہی ہیں، تو وہ مطلب ہے کہ سیٹل ہوگا۔ آئی ڈونٹ نو سیٹل بھی ہوتا ہے کہ نہیں، بیکاز پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ایم ایل کیو کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کہ جی جس امیدوار کو پی ڈی ایم جس کے بارے میں چاہ رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر بن جائے، محسن نقوی کی بیسیکلی بات کر رہے ہیں وہ، اور یہ کہ جی جو باقی جو ان کے اپوننٹس ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کو اگر چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی پوزیشن آفر کر دی جاتی ہے تو وہ اس تعیناتی کو نہیں مانیں گے، اور پھر ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ یہ مسئلہ مطلب کورٹ میں چلا جائے گا۔ حالانکہ ظاہر آئین کے مطابق تو یہی ہے کہ جی جس طرح کہ جی آپ لیڈر دا ہاؤس آف لیڈر دا اپوزیشن، مطلب ہے کہ چیف منسٹر اور لیڈر دا اپوزیشن انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپس میں نام ایکسچینج کرنے ہیں، ان کے درمیان فیصلہ نہ ہو تو پھر وہی نام جو ایک کمیٹی ہے پارلیمانی کمیٹی اس میں آ کے ڈسکس ہوگا، وہاں بھی فیصلہ نہ ہو تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس وہی نام آ جاتے ہیں جو کہ حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے چونکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ فیل ہوئیں، ان کو ناکامی ہوئی، اور جو ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح کے پی کے نے سکسیسفلی کر لیا، مطلب کہ پہلے اسٹیپ میں وہاں کے چیف منسٹر، فارمر چیف منسٹر اور لیڈر اپوزیشن نے، وہ کام پنجاب میں نہیں ہو سکا، اور اب ظاہر ہے ان کے پاس الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہی جو 4 نام ہیں ان میں سے کسی ایک نام کو انہوں نے اپروو کرنا ہے۔ اب 4 کون سے نام ہیں؟ ایک اس میں اس وقت جو سیکرٹری کیبنٹ ہیں احمد نواز سکھیرا صاحب ہیں، نوید اکرم صاحب ہیں، نوید اکرم چیمہ، یہ دونوں نام پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کی طرف سے آئے، اور دوسری طرف سے محسن رضا نقوی اور احمد چیمہ جو ہے احد چیمہ ہیں، ان کے نام ہیں۔ اور میری ذاتی رائے میں ان میں سے اگر کوئی بہتر کینڈیڈیٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیکرٹری کیبنٹ جو ہیں احمد نواز سکھیرا، وہ ایک بہتر چوائس ہو سکتی ہیں، بیکاز وہ ایک سرونگ بیوروکریٹ ہیں۔ سنا ہے کہ 31 جنوری کو ریٹائر بھی ویسے ہو رہے ہیں، سو اگر ان کو ارلی ریٹائر کر دیا جائے، ان کا آپشن لے کے اگر وہ فوری طور کے اوپر ریزائن کر دیتے ہیں اور الیکشن کمیشن ان سے یہ بات آپشن پوچھ لیتی ہے تو ان کو فوری طور کے اوپر ریٹائر کر کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنایا جا سکتا ہے۔ اور احمد سکھیرا کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آلدو نام ان کا پی ٹی آئی کی طرف سے آیا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی یہ سیکرٹری کیبنٹ تھے، اور جب سے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے اس وقت سے ابھی تک یہ سیکرٹری کیبنٹ ہی چل رہے ہیں۔ اور اس سے اور ادروائز جو باقی نام ہے اس میں میری ذاتی رائے میں احد چیمہ کا ایک اچھی چوائس تھی، اچھا نام ہے، لیکن وہ چوائس چیف منسٹرشپ کے لیے اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ تو میاں شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر ہیں۔ اگر انہوں نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ احتساب کے نام کے اوپر جس طرح سے ان کو وکٹمائز کیا گیا، جیل میں رکھا گیا، اور ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی، انہوں نے بڑا زبردست کام کرتے رہے، تو اس وجہ سے انہوں نے پری میچور ریٹائرمنٹ لے لی تھی، سول سروس کو چھوڑ دیا انہوں نے، اور جب انہوں نے سول سروس کو چھوڑا تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ان کو اپنی کیبنٹ میں اسپیشل اسسٹنٹ بنا دیا۔ لیکن اگر وہ اسپیشل اسسٹنٹ نہ ہوتے تو احد چیمہ میرا خیال ہے کہ ان 4 ناموں میں سے ان کی ایک بہتر چوائس ہو سکتی تھی۔ تو اگر فرض کریں کہ جس طرح بہت سے لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ محسن رضا جو ہیں نقوی جو ہیں، جو ایک میڈیا ہاؤس کو آن کرتے ہیں، اگر ان کا نام اپروو ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر میرا خیال ہے کافی کنٹروورسی ہوگی، اور جو بہت سی باتیں ان کے بارے میں کچھ شکایتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی، ان کے مطلب ہے کہ جو تعلقات ہیں پی ڈی ایم کے لیڈرز کے ساتھ، یا ایون جو مجھے اتنا پتا ہے کہ جو فارمر اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور جو جس طرح حکومت کی تبدیلی کے وقت یہ الزام لگایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس میں بھی ان کا رول تھا، تو اس لحاظ سے اگر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ کافی کنٹروورشل ہوگا، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا فیصلہ کرے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر احمد نواز سکھیرا کا فیصلہ کر لیا جائے تو یہ وہ نام ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی خاص کنٹروورسی، تھوڑا سا
اعتراض ظاہر ہو سکتا ہے کہ جی لوگ اس بات کے اوپر کہ ایک سرونگ بیوروکریٹ ہیں، کیا ان کی اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، لیکن چونکہ نام آئے حکومت کی طرف سے، اور اگر وہ پری میچور ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب باقی مسئلہ یہ ہے کہ جی ظاہر یہ فیصلہ ہے رہنی ہے ابھی چند گھنٹوں میں، آج شام تک الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ آلریڈی آج شام کو 6 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اسی مسئلے کے اوپر میٹنگ بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ جی پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، KPK کی اسمبلی ڈیزالو ہو گئی، اور 90 دن کے اندر الیکشنز ایز پر کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لازم ہو گئے کرنے ہیں، اور اس کے لیے ابھی اسکیجول کیا ہوگا، الیکشن ڈیٹ کیا ہوگی، وہ ابھی اناؤنس ہونی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو سینس ہے، آپ ظاہر ہے لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ حکومت میں بھی بات کرتے ہیں، آپ اپوزیشن میں بھی بات کرتے ہیں، آپ کے مختلف آفیشیل سورسز سے بھی بات کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو ایک سینس ملا کہ شور کوئی بھی نہیں ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتاتا ہوں۔ اور اس میں PTI بھی شور نہیں ہے، اس میں PDM جو ہے وہ مطلب ہے کہ آن دا ریکارڈ تو بالکل کچھ اور بات کریں گے، ظاہر ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے یہ وہ، لیکن ساتھ میں وہ کبھی سینسس کی بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ ڈیلیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ میری الیکشن کمیشن میں کچھ ایک دو لوگوں سے بات ہوئی، جو مطلب ہے کہ ویل پلیس لوگوں سے، سورسز سے بات ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے ہم تو پابند ہیں ایز پر آئین کہ جی ہم الیکشن کروائیں 90 دن کے اندر، اور اگر فرض کریں کہ جب اس قسم کی کوئی چیز آتی ہے یا پوچھا جاتا ہے تو ان کا یہی رد عمل ہوگا، یہی جواب ہوگا۔ لیکن وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں آف دا ریکارڈ اگر آپ وہ جب بات کرتے ہیں تو وہاں بھی ایک کنفیوژن ہے، ایک کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اور اس میں یہی والی بات جو سینسس والی بات اور ڈیلیمیٹیشن والی بات، اور یہ کہ جی 2018 کا جو تھا جو الیکشن تھا وہ تو پروونل جو رزلٹ تھا اس وقت سینسس کا، اس کی بنیاد کے اوپر ہوا، اور پھر ابھی جو ہوگا وہ ایک پہلے فیصلہ تھا جس کا حوالہ بار بار PMLN کے لوگ دیتے ہیں، کچھ وزراء بھی دیتے ہیں، سر اقبال صاحب بھی دیتے ہیں کہ جی وہ تو پہلے فیصلہ کر چکے تھے، جو ان کی جو گورنمنٹ تھی، ان کی PTI کی جب گورنمنٹ تھی عمران خان صاحب کی، تو اس گورنمنٹ میں وہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے کہ جی اب جو نیا الیکشن ہوگا وہ نیکسٹ الیکشن جو بھی ہوگا وہ نئے سینسس کی بنیاد کے اوپر ہوگا اور ڈیجیٹل سینسس ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اس قسم کا ماحول ہے، تو اب کیا الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اس کے بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں، اور اگر فرض کریں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں ان دونوں صوبوں میں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا وہ آئینی ذمہ داری جو کہ ظاہر آئین کے اندر مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی ایز سچ کوئی اسکیپ نہیں ہے کہ انلیس کہ کوئی ایمرجنسی والی بات ہو جائے، یا کوئی جس طرح کے فائنینشیل ایمرجنسی کی بات کی جاتی ہے اس طرح کی بات ہو جائے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ الیکشن ٹائم کے اوپر ہوں گے۔ اگر ہو گیا تو ویسے یہ بڑی اچھی بات ہوگی، اور کیونکہ ظاہر ہے آئین ہمارا یہی کہتا ہے، اور اس میں کسی بھی لحاظ سے، اس لحاظ سے، اس ڈر سے، اس خوف سے، جس کو بھی خوف ہے، بے شک وہ PDM ہے، PMLN ہے، یا کوئی اور ادارہ ہے، اگر کسی کو یہ خوف ہے کہ عمران خان سے جو پاپولر ہیں وہ جیت جائیں گے، اس لیے ان کو پاور سے باہر رکھنے کے لیے الیکشنز کو ڈیلے کیا جائے فور انڈیفینٹ پیریڈ، یہ اور اکتوبر کے بھی، میں آپ کو بتاؤں جو اکتوبر کے بھی الیکشنز کے اوپر شک ہے کہ کیا وہ ٹائم کے اوپر ہوں گے نہیں ہوں گے، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ بہت سے لوگ جو ہیں ان کی یہی سوچ ہے کہ پتہ نہیں، دے آر ناٹ شیور کہ وہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ سو اس بنیاد کے اوپر چونکہ وہ بنیاد ہے اور وہ پاپولیرٹی کی بات ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر الیکشنز کا نہ ہونا اگر نہیں ہوتے تو یہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔